فیصل نیاز صاحب آپ تیار ہیں؟ السلام علیکم. آپ آڈیو میوٹ ہے، آپ کی آڈیو کھول دیں بھائی. السلام علیکم حسن بھائی، آواز وعلیکم آ رہی ہے السلام. میری؟ آ رہی خیریت سے ہیں بھائی؟ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا بھائی؟ اسلام آباد سے حسن بھائی. پہلے بھی کال کیا تھا آپ نے؟ جی جی جی، پہلے چہرہ آشنا یاد ہے لگتا آپ کو ایک دفعہ آپ نے آشنا مجھے لگتا کہا تھا کہ بڑے بڑے بالوں والا سٹائل ہے، تو ابھی دیکھے گنجا ہوا پڑا ہوں. چلنے والی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی. اچھا حسن بھائی، آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے تھوڑا جو ہے نا سنی بن کے بات کروں. جی تو اچھا حسن بھائی، مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں، ایک شارٹ سینٹرو کہ یہ نماز تراویح بدعت کیسے ہے؟ بدعت اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی ہے. نماز دیکھیں، نماز ہاں، نافلہ ماہ رمضان میں پڑھنا بڑی اچھی بات ہے. اب شرط یہ ہے ٹھیک ہے. کہ انسان نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے. جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو یہ بدعت ہے. جی، اس کے دلائل میں نے ذکر کیا آج کے پروگرام میں. کچھ دلائل ہے، اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہے میرے پاس. جی حسن بھائی، ہمیں جو ہماری کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے اندر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 3 دفعہ جماعت کرائی ہے، میں آپ کو اس دکھا کے دیتا بعد ہوں، انہوں نے دیکھو. ترک کر دیا تھا. یہ نہیں ہے، یہ آپ اس علماء آپ کو غلط پڑھ کے سناتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بخاری کی حدیث یہ ہے بھائی، صحیح البخاری، شعب دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے. باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر 731، صفحہ نمبر 144. میں اس کو کچھ بڑا کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث زید ابن ثابت سے ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ حجرة حسبت انه قال من حصیر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کمرہ بنایا مسجد میں، ایک جھونپڑا بنایا. میرا گمان ہے کہ زید نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ چٹائی سے بنایا تھا. اچھا، یہ رمضان کے مہینے میں. فصلی فیہا لیالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ رات وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ صحابہ ان کے نماز کی اقتداء کی. انہوں نے نماز نہیں پڑھائی، صحابہ نے ان کی نماز کی اقتداء کی ہے. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی صاحب کا وہ کٹ گیا نا انٹرنیٹ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے ہوتے تو وہ چٹائی کا گھر نہیں بناتے، چٹائی کا جھونپڑا نہیں بناتے. کیونکہ امام جماعت کے بھی اس چٹائی کے گھر میں کیوں جائے؟ وہ اس محراب میں جائے گا، لوگوں کو کہے گا وہ میرے پاس نماز پڑھو. تو وہ اپنا فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے پرائیویسی کے لیے انہوں نے چٹائی کا چھوٹا سا ایک کمرہ سا بنایا مسجد کے اندر. انہوں نے جب نماز پڑھی ہے تو کچھ لوگوں نے ان سے اقتداء کیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے، اب میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں، آپ کی کال دوبارہ مل گئی. اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ تم نماز پڑھو. لوگوں نے ان سے کہ نماز میں اقتداء کیے. فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ لوگ ان کے اقتداء کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے. جب یا اس طرح ترجمہ کرو کہ جب پتہ چل جاتا کہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو بیٹھ جاتے، یعنی وہ خود اس جماعت کو باطل کرا دیتے. فخرج الیہم،
تو ان کے پاس گئے، لوگوں کے پاس گئے. فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ نہیں ہے، یہ کوئی تعریف کے الفاظ نہیں ہے. آپ نے یہ جو کام کیا اچھا کیا، مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے کس حرکت کرنے کی کوشش کی. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، بس اے لوگ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یہ مذمت کے الفاظ ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز میں لگ گئے، انہوں نے خود اپنی نماز توڑ دی ہے، جماعت کو باطل کرایا کہ یہ وہ راضی نہیں ہے اس بات پر، اور پھر آگئے کہا اس الفاظ کے ساتھ کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کام کرنے کی کوشش کی ہے، بس تم اپنے گھر چلے جاؤ، گھروں میں نماز پڑھو. فإن أفضل الصلاة صلاة الرجل فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في البيت إلا مكتوبة. تو بہتر یہی ہے، بہترین نماز یہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں پڑھے مگر نماز فریضہ. یہ ایک حدیث. اگلا جو حدیث ہے صفحہ نمبر 1096 میں، حدیث 6113 ہے. ملاحظہ فرمائیے. یہ بھی زید بن ثابت سے ہے. زید کہتے ہیں کہ احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حجیرۃ محصفہ او حسیرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی سے یا اس کے درختوں سے، اس کی جو کھجور کی درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، اس سے انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا مسجد میں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یصلی فیہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اس میں نماز پڑھتے اس چٹائی کے گھر میں. فتتبع الیہ رجاء، تو ان کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے پیچھا کیا. دیکھیں الفاظ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نماز پڑھانی ہوتی وہ محراب میں جاتے، حکم دیتے کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. چٹائی کا چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تاکہ اس میں پرائیویٹ نماز پڑھیں، فرادہ نماز پڑھنے کی نیت ہے ان کی، اور یہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وجاؤوا یصلون بصلاتہ، اور یہ لوگ ان کے نماز میں اقتداء کرنا شروع کی، پیغمبر کی نماز میں. ثم جاؤوا لیلۃ فحضروا، پھر اگلے رات آ گئے. اس اگلے روایت میں نے دیکھا نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے جب وہ نماز پڑھتے، تو اس میں نہیں ہے کہ بیٹھ جاتے. اس میں آگے کیا ہے کہ آگے پیغمبر کیا کرتے، پیغمبر نے ان کو منع کیا، اس میں اس کا ذکر نہیں، وہ دوسری حدیث میں تھا. اس میں یہ ہے کہ ایک رات وہ آئے، وَأَبْدَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یخرج، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نہیں نکلے. نماز اپنے وہ چٹائی کے گھر میں نماز پڑھ. یہ چٹائی کا گھر کہاں پہ تھا؟ یہ جھونپڑا جو تھا مسجد کے اندر تھا. اچھا، تو وہاں پہ پیغمبر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، تو ان لوگوں نے اپنی آوازیں بلند کیا اور پتھر مارے، ان کے دروازے پہ پتھراؤ کیا، پتھر مارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. فخرج الیہم مغضبا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک آئے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما زال بکم صنیعکم، تم ابھی تک اسی حرکت کر رہے ہو، تم ابھی تک اسی حرکت پہ لگے ہوئے ہو. یہ کوئی مدح کے الفاظ نہیں ہے، تائید کے الفاظ نہیں ہے، مذمت کے الفاظ ہیں. حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، تم اتنے اصرار کرتے ہو اپنے فعل پر کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پر لازم ہو جائے گا. کیا چیز لازم ہو جائے گا؟ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نماز واجب ہو. نہیں، پیغمبر نے کہیں نہیں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ مجھے گمان ہے کہ نماز آپ پہ واجب ہو جائے گا. نہیں، کہ آپ پہ لازم ہو جائے گا. کیا عذاب لازم ہوگا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے گھر کو پتھراؤ کیا، آواز بلند کیا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی کہ نماز واجب، کیونکہ مستحب فعل انجام دینے سے وہ واجب نہیں بنتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مستحب فعل انجام دیتے تھے، الا ماشاء اللہ سنن زیادہ، کوئی واجب نہیں بنتا اس سے. اللہ بھی اس طرح، اللہ تعالیٰ نے سجی وہ پاگل تھوڑی ہے کہ کوئی مستحب فعل انجام دے دے تو اس کو آٹومیٹکلی واجب بنا دے. اور فعلیکم، پھر اللہ نے شب معراج وعدہ کیا تھا پیغمبر سے کہ آج کے بعد کوئی مزید نماز واجب میں نے کرنا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ اس کی بات ہی نہیں ہے، نماز واجب ہونے کی بات ہی نہیں. فعلیکم بالصلاۃ فی، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن خیر الصلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، بہترین نماز وہی ہے جو انسان پڑھے مسجد میں پڑھے مگر نماز ہے واجب. اچھا،